نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے مختلف سوال کیے، مہینوں کے بارے میں، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، مختلف قسم کے سوالات حضور علیہ السلام سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات مختلف انداز سے دیے۔ اب وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس آپ دور رہیں عورتوں سے حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنے کے لیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ ایام چل رہے ہوں، ان دنوں میں آپ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں۔ اگر آپ اس کا خیال اور لحاظ نہیں کریں گے تو اس سے بچوں کی پیدائش میں مسائل پیدا ہوں گے، انہیں مختلف بیماریاں اور مختلف قسم کی ایسی وجوہات بنے گی جن کی وجہ سے ان کی صحت، تندرستی کے مسائل اجاگر ہوں گے۔ اسی طرح مختلف بیماریاں جیسے آتش سوزاک، ان بیماریوں کے لگنے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا آپ انہی کے مطابق ان کے قریب جائیں۔ ہاں، اس کے علاوہ وہ تمام قسم کے امور سر انجام دے سکتی ہیں۔ کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے ہیں، مختلف قسم کے اور کام جو بھی دنیاوی امور کے ہیں وہ سب سر انجام دے سکتی ہیں۔ کھانا پکایا جا سکتا ہے، فقط دو چیزوں سے منع ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنے کی اجازت انہیں نہ دیں، مسجد میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے باقی دعائیں، ذکر و اذکار، مختلف قسم کے وظائف، درود شریف یا اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے علاوہ ہیں انہیں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھ بھی نہیں سکتی، قرآن مجید کو چھوا بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تو آپ ان کے قریب ہرگز نہ جائیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ ان کی پاکیزگی سے پہلے آپ ان کے نزدیک نہ جائیں۔ حیض کے ایام کم سے کم 3 دن ہیں۔ 3 دن سے پہلے بھی اگر خون آنا بند ہو جائے پھر بھی 3 دن تک انہیں انتظار کرنا ضروری ہے، کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اگر 10 دن سے بعد 10 دن پورے ہونے کے بعد گزرنے کے بعد پھر بھی اگر خون آ رہا ہے تو چاہیے کہ وہ نہا کر نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، تلاوت کریں۔ وہ کسی بیماری کے سبب خون آ رہا ہے، اس لیے کہ حیض کے کم سے کم دن 3 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں۔ 10 دنوں کے بعد وہ بیماری تو ہو سکتی ہے، بیماری کا خون بھی ہو سکتا ہے، وہ حیض کا خون نہیں۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، بس جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، آپ ان کے قریب آئیں، سے ہم بستری کریں، من حیث، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، امرکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اگر ہم دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود احادیث کے اندر ارشاد فرماتی ہیں کہ میں آپ علیہ السلام تہجد پڑھتے، میں آپ کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی تھی، جب آپ نماز سجدے کی حالت میں جاتے تو مجھے ہاتھ لگا کر آگے کر دیتے، حالانکہ میں ان دنوں میں حیض کی حالت میں ہوتی، یا اسی طرح کبھی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ آپ میرا سر دھو لیں، تو میں نے کہا کہ میں تو اس کیفیت میں ہوں کہ میرے ایام چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھوں میں تو کوئی خرابی نہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کے سر کو بھی دھویا۔ اور اسی طرح کبھی آپ مجھے کوئی جائے نماز، ضرورت کی کوئی ایسی کپڑے وغیرہ کوئی چیز دینے کا حکم دیتے تو میں ان کے مطابق ہی کرتی، اور میں جب بتاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ آپ کے ہاتھوں میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جن سے آپ یہ کام کریں۔ تو اس لیے عورت کے اس انداز میں جیسا کہ یہودی کیا کرتے ہیں کہ جب یہ ایام آتے ہیں وہ انہیں ہر چیز سے علیحدہ کر کے ایک علیحدہ جگہ پر قید کر دیتے ہیں کہ وہ عورتیں نہ ہی کوئی کام کر سکتی ہیں، نہ ہی گھر کا کھانا پکا سکتی ہیں، نہ ہی کپڑے دھو سکتی ہیں، نہ ہی اور ضروریات کے امور سر انجام دے سکتی ہیں۔ ان لوگوں نے فقط انہیں ان دنوں کے اندر اس طرح دور کر دیا، علیحدہ کر دیا کہ جیسے وہ ایک ڈراؤنے خواب ہوں یا وہ ڈراؤنی چیزیں ہوں یا وہ ایک نجس العین ہوں۔ تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے جیسا حکم دیا اس کے مطابق عمل کریں۔ یہود و نصارہ کی طرح انہیں ایسے بھی نہ پھینک دے کہ انہیں قید کر دیا جائے، ان سے نفرت کی جائے، انہیں ناپاک سمجھا جائے، اس کیفیت کا ناپاک کہ وہ بالکل ہی ہاتھ جس چیز کو لگائیں وہ ناپاک ہو جائے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ ان کے ساتھ آپ رہیں اور اسی طرح ہم بستری بھی کریں، اسی طرح ان کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے اور دوسری عبادات یعنی نماز پڑھنے یا کوئی اور ذکر ایسا ذکر جو قرآنی دعائیں ہیں یا قرآنی اذکار ہیں ان کو بھی کرنے دیں، بلکہ انہیں بتائیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے اور یہ چیزیں کرنی ہیں۔ حقیقتاً جو بھی معاملات ہیں انہیں کلیئر انداز میں سمجھائے جائیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کی ذات توبہ کرنے والوں کو پسند کرتی ہے، اور اسی طرح ویحب المتطہرین، اور اللہ کو پاکیزہ لوگ، پاک ہونے والے لوگ پسند ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دو قسمی انسان پسندیدہ ہیں، ایک تو وہ جو توبہ کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو پاک صاف رہتے ہیں۔